جناب رسول اللہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مفاتح الجنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا پھر کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا، خدا کا غضب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے۔ 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، بالخصوص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ لہٰذا یہ آج تو جمعرات کا دن گزر گیا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ جمعہ ہفتہ بھی روزہ رکھ لیں ساتھ میں، اور آگے بھی ابھی آپ کے پاس کئی سارے تھرسڈیز، فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آئیں گے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے معلومات رہیں۔ فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سیراب فرمائے گا۔ البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے، اس طریقے سے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے۔ رجب کو عصب بھی کہتے ہیں۔ عصب کیوں کہتے ہیں؟ عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو، شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے عصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں، یعنی ماہ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے، جو ہر مہینے میں ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ذی القعدہ میں بھی ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ شوال میں بھی ارحم الراحمین ہے، لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے کہ جیسے ایک موسلا دار بارش برس رہی ہے اس وقت۔ ایک صلوات پڑھتے جائیے گا ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے، امام کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا۔ امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے تقریر میں آپ سے یہ کہا کہ جب امام یہ کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ واقعاً حتماً ایسا ہی ہے، یہ مبالغتاً نہیں، حقیقتاً امام نے کہا کہ اتنا ثواب تجھ سے فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایک روزہ کم از کم ہو جائے، کیونکہ امام نے کہا اگر ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اتنا ثواب ضائع ہو گیا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، بالخصوص جو ممیز ہو چکے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ ویکنڈز پہ رکھ لیں کیونکہ دن تھوڑے سے طویل ہیں، لیکن بہرحال کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں۔ پھر امام نے کہا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں بھی کوئی ایک دن روزہ رکھ لے خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے، موت کے خوف سے، عذاب قبر سے، اور جو شخص اس مہینے میں آخر میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جو 3 روزے رکھے آخر میں وہ روزے قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کچھ فضائل تھے ماہ رجب المرجب کے۔ کل جمعہ کا خطبہ بھی اسی بارے میں ہوگا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے فضائل الاشہر الثلاثہ، بہت اچھی کتاب، 3 مہینوں کے فضائل، اس پہ اسپیسیفک انہوں نے کتاب لکھی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ان کے فضائل پر۔ تو اس میں سے کچھ باتیں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ تو ایک فقط قطرہ ہے اس سمندر کا جو میں نے پیش کر دیا، اور اس کی 2 مصلحتیں تھیں، ایک تو یہ کہ موٹیویشن ہو جائے، دوسرا یہ کہ مومنین نیاز سے فارغ ہو جائیں۔ اب آ جائیے ایک عمل اور، 2 عمل اب تک آپ کی خدمت بیان کیے جا چکے ہیں، ایک روزہ رکھنا، دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا، تیسرا ایک عمل جو کہ اس مہینے کی راتوں میں کل ملا کر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یعنی اگر آپ ایوریج دیکھ لیجئے تو تقریباً 35-40 ٹائمز اگر آپ پڑھ لیں تو کل مہینے میں راتوں میں 1000 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ تو اتنا کوئی سخت عمل نہیں ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو لوگ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے تو ہر بات میں ویسے ہی مولا علی یاد آتے ہیں، تو رجب کے مہینے میں تو خود مولا علی آئے ہیں، تو پھر کیسے مولا علی کا ذکر نہ آئے۔ اور حضور نے پھر ایک عمل بتلایا جو اس وقت ہم انجام دیں گے کہ رجب
کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی امیدوں کی رات، جہاں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ وہ حاجتیں پوری کرے گا۔ تو آپ اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ کر انشاءاللہ یہ نماز پڑھیں۔ اور بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت شیخ عباس قمی نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو شخص اس نماز کو پڑھے جب قبر کی پہلی رات آئے گی، جب مولا علی علیہ السلام بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ روایت میں ہے کہ خدا اس نماز کا ثواب خوبصورت شکل میں فصیح زبان کے ساتھ اس مومن کی قبر میں بھیجے گا، اور وہ ثواب اس سے مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ اے میرے دوست، تجھ کو بشارت ہو۔ ایک جملہ ہی کتنا خوبصورت ہے، تجھے نجات عطا ہو گئی۔ یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہی ایک اجر کافی ہے کہ آج کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل بنا کر قبر میں بھیجے گا، اور وہ فصیح زبان سے اس مومن سے کہے گا، وہ شکل یہ کہہ رہی ہوگی کہ تجھے مبارک ہو، تجھے نجات عطا ہو گئی ہر سختی ہر مصیبت سے۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے تجھ جیسا بہتر چہرہ نہیں دیکھا، اور تجھ جیسا شیرین کلام کرنے والا نہیں سنا، اور اس سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگی۔ تو اس شکل سے جواب یہ آئے گا کہ میں تمہاری پڑھی بھی وہ نماز ہوں جو فلاں رات فلاں مہینے فلاں موقع پر تم نے انجام دی تھی۔ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ اللہ کی جانب سے تمہارا حق ادا کروں، اس تنہائی میں مونس و مددگار رہوں، تمہاری وحشت کو دور کروں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو میں تم پر سایہ کروں میدان قیامت میں۔ خوش بحال کہ تم سے یہ نیکی ضائع نہیں ہوئی، یعنی تم نے نیکی انجام دے دی، تم بڑے سعادت مند ہو کہ تم نے نیکی انجام دے دی۔ اور اس کا طریقہ پھر بیان کیا گیا کہ پہلی شب جمعہ جمعرات کو روزہ رکھیں۔ روزہ اس کے لیے بہتر ضرور ہے، جس نے روزہ نہ بھی رکھا ہو وہ بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ ہاں اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، بہرحال یہ عمل ہے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یعنی اس امید پر کہ طلب ثواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، قربتاً الی اللہ نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ کئی علماء نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ روایت کا فیبریکیٹڈ ہونا بالکل اور بات ہوتی ہے، اور روایت کا ایک ضعیف ہونا اور بات ہوتی ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورا اس کنیکشن کو نہیں جوڑ پا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ فقہی مسائل میں جب فتویٰ دیتے ہیں تو جو ایگزیکٹ روایت ہوتی ہے، یا کسی عقیدے کے مسئلے میں جو ایگزیکٹ روایت ہوتی ہے، لیکن آیت اللہ خمینی سے اور بھی علماء سے وارد ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مفاتح الجنان میں جتنے بھی اعمال ہیں ہم نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کیا ہے۔ تو یہ مفاتح الجنان میں ایک عمل ہے موجود، اور اس میں بہرحال نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھ کے وہ نماز ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ پھر سورہ قل ھو اللہ احد۔ تو ہر رکعت میں اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ کہیں اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیے، پھر کہیے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، اور پھر 70 مرتبہ سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر اپنی حاجت کو طلب کیجیے انشاءاللہ۔ اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت خاص مستحب ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے زائرین کچھ واپس بھی پلٹے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ زیارت کو قبول فرمائے سب کی، اور ہمیں ہر وقت ہر مہینے اور بالخصوص ماہ رجب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ماہ میں عمرہ بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت مسلمانوں میں وہاں ماہ رمضان میں خاص عمرے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں برادران میں، لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق عمرہ رجب کا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بلکہ روایت کے مطابق حج کی فضیلت کے قریب قریب ہے۔ اور یہ بھی بیان ہے روایت میں کہ مولا علی ابن الحسین یعنی زین العابدین علیہ السلام وہ عمرہ کرتے تھے رجب میں، اور روز اور شب خانہ کعبہ کے قریب گزارتے تھے، اور وہاں سجدے ہی میں رہتے تھے، اور دن اور رات ایک ہی ذکر پڑھتے رہتے تھے کہ عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، تیرے بندے کی جانب سے گناہ عظیم ہے لیکن تیری مغفرت اس سے بھی زیادہ اعظم ہے۔ احسن اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔